اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعتی لمن شہد ان لا الہ الا اللہ مخلصا یصدق قلبہ لسانہ ولسانہ قلبہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار قبری وجبت لہ شفاعتی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ خبر بھی ہے خبر سب کی ہے انہیں کب سے کہ جب نہ اب تھا نہ تب تھا حضور جانتے ہیں۔ وہ مومنوں کی جانوں سے تو قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے بزرگ، میرے چاچو جی جناب حاجی محمد تقی صاحب، جنہوں نے آقا کریم کی ذکر مصطفیٰ کو سجایا۔ اللہ کریم ان کی حاضری کو قبول فرمائے، اور تمام علماء اکرام کا میں مشکور ہوں، اور تمام ہمارے جہاں جتنے معزز مہمان تشریف فرمائے سب کا مشکور ہوں جو اس محفل میلاد ذکر مصطفیٰ میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت قرآن مجید کی اور میں نے 2 احادیث مبارکہ کی تلاوت فرمائی، یقین جانیے کہ اگر باادب استاد سے سبق پڑھا ہو، سبق باادب استاد، سبق تو ہر جگہ سے ملتا ہے، ہر درسگاہ سے سبق ملتا ہے، ہر مسجد میں قرآن ہے، ہر مسجد میں قرآن ہے۔ باادب استاد سے اگر سبق پڑھا ہو نا تو قرآن کا ہر حرف ذکر مصطفیٰ نعت مصطفیٰ بیان فرماتی ہے۔ خدا کی قسم، میں جو آپ کو ترجمہ سناؤں گا نا، کیا بات، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، چند لمحے باادب لوگوں کی صحبت میں تھا، چند لمحے بس، وہ خواب آتا نا، بڑا سہانا خواب آئے اور آنکھ کھل جائے، کہتا وہ یار رات کو پتہ ہی نہیں چلا یار، وہ لمحات تھے، چند لمحے ہم باادب لوگوں سے رہے، آج تک وہ خوشبو بدن میں ہے اور وہی خوشبو بانٹ رہے ہیں الحمدللہ۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ آپ کسی بھی مکتبہ فکر کے قرآن کے ترجمے کو اٹھا کر اس کا ترجمہ پڑھ لیں، کیا بات، اگر سمجھ میں آ گیا اس کا ترجمہ تو سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے دنیا میں۔ ایک آیت قرآن کی سمجھ آ گئی تو ایک آیت، یقین جانے صرف ایک ہی مسلک ہوگا، مسلک اہل سنت، بس میں دعوے سے کہتا ہوں۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میرا رب نے فرمایا ان قریب اے محبوب میں تجھے ایسے مقام پر فائز فرماؤں گا، ایسا عہدہ دوں گا، ایسے مقام پر کھڑا کروں گا، میری ساری مخلوق تیری حمد و ثنا کرے گی۔ یہ لغوی ترجمہ سنا رہا ہوں اپنی بات کی، لغوی ترجمہ، ایک حرف کی ذمہ داری ہے میری، ایک ایک سطر کی ذمہ داری ہے میری۔ علماء موجود ہیں ماشاءاللہ،
غلطی پائیں تو فوراً اصلاح کرنا. لا شک فی ذلک. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اے میرے محبوب، ہم کا خالق کون ہے؟ اللہ. الحمدللہ رب. اور ساری کائنات کا مالک حمد تو اس کی ہوتی ہے نا، مگر وہی مالک فرما رہا ہے، وہی مالک، وہی خالق. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اے میرے محبوب، یہ قرآن میں اللہ کی بات کر رہا ہوں. اے میرے محبوب، میں تجھے عنقریب ایسے عہدے پر کھڑا کروں گا، ایسا مقام دوں گا، ایسی جگہ پر کھڑا کروں گا. یہ سارے ترجمے مفسرین نے کیے جو میں کر رہا ہوں. ایک ایک حرف کی ذمہ داری ہے میری. جو ترجمہ کروں گا اس کا پابند ہوگا دکھانے کا. ایسے مقام پر کھڑا کروں گا، میری ساری مخلوق آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر میرے نبی کی ساری امت مانتی ہو یا نہ مانتی ہو، علم غیب کی انکار کرتی ہو، علم غیب کو مانتے ہو، سب اولین و آخرین، سب کے سب جو میری مخلوق ہوگی وہ تیری حمد و ثنا کرے. سمجھ نہیں آئی یار، نہیں آئی سمجھ میں لگتا. ارے اتنا زور اس لیے لگا رہا ہوں، میں آرام سے بھی کر سکتا ہوں تقریر. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نیند تو نہیں آئی نا. بڑے دھیمے انداز سے گفتگو کرنے میں بڑا ماہر ہوں. یقین کریں، صرف اونچی آواز سے تاکہ بیٹھ جائے بات دل میں، اتر جائے بات دل میں، ترجمہ بیٹھ جائے قرآن کا، تاکہ کچھ آپ کو چھیڑ نہ سکے کوئی. نہیں سمجھ آئی بات؟ آپ کو کوئی ہلا نہ سکے، کو اپنی طرف لے جا نہ سکے، کو اپنا بنا نہ سکے. جب در مصطفیٰ میں بک جاؤ تو پھر کسی اور کے پاس جا نہ سکو. تو عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اے میرے محبوب، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، جہاں پر میں نے آپ کو اتنے اعزازات سے نوازا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک آن ایسی آئے گی، میری ساری مخلوق تیری حمد کرے گی، تیرے گیت گائے گی، تیرے گن گائے گی. یہ ہے قرآن کی آیت. اب حدیث چلتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نقل فرمائی حدیث. اللہ اتنا پسند فرماتا ہے اس بات کو، میرے رب نے دینا ہی دینا وہ مقام، ایسے مقام پر کھڑا کرنا ہی کرنا ہے. ایسا ہوتا، میں سب آپ کو مختصر آپ کو بتاتا چلتا ہوں. امام بخاری فرماتے ہیں تو شک کرتا رہے. آقا کریم نے فرمایا جو اذان کے بعد، اب رحمت کی نظر دیکھیں کتنی وسعت والی ہے. ذکر مدینہ بھی ہوگا انشاءاللہ، ادب مدینہ بھی بیان کروں گا. امام بخاری فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وابعثه مقام محمود الذي بعثته. جو اذان کے بعد یہ پڑھے گا نا، ارے مدینے میں رہنے والا میرے آقا، آج جو اعتراض مانا پڑتا کہاں سے سنیں گے یار. میرے آقا نے فرما کے جو اذان کے بعد اللہ نے مجھے مقام محمود کھڑا کرنا ہی کرنا ہے. ارے میرا امتی جو کوئی یہ دعا مانگے گا مقام محمود کی میرے لیے، کل خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس امتی کی شفاعت کروں گا جو میرے حق میں یہ دعا بھی کرے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ اذان کے بعد دعا مانگا کرو، تیرا ہی بھلا ہوگا. آقا دیکھ رہے ہیں تجھے، تو مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا. کیا بات. عزیزان گرامی، اب چلتے ہیں. میری گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے عین مطابق کرنے کی کوشش کروں گا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی، جس کو سیدی اعلیٰ حضرت نے کوٹ فرمایا، ان کے قول کو فرمایا کہ محمود کسے کہتے ہیں؟ محمود کسے کہتے ہیں؟ محمود فرماتے ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی، جو ماہر ہیں تاریخات میں، درسی کتب میں جن کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، چاہے وہ مدرسہ مدارس کسی بھی مذہب کا ہو، علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب کے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا. فرماتے ہیں کہ محمود کہتے ہیں اس کو جس کی تعریف کی جائے. سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یہ بھی کیا ہے،
اے محبوب میں آپ کو ایسے مقام پر کھڑا کروں گا جہاں پر آپ کی تعریف کی جائے گی. یہ بھی لغوی ترجمہ ہے. اے یار کیسا مقام ہوگا جب ساری دنیا اللہ میرے نبی کھڑے ہوں گے اور ساری دنیا میرے نبی کے گیت گا رہی ہوگی. سوچے یار کوئی ماننے والا دنیا میں کوئی غیب ماننے والا ہوگا مولوی, کوئی غیب نہ ماننے والا مولوی ہوگا, کوئی نور پر بحث کرنے والا ہوگا, کوئی نور کو منوانے والا ہوگا. کیا بات ہے جی, سب کے سب کوئی نبی کو ماننے والا ہی نہ ہوگا. ہائے ہائے ہائے, کوئی نبی کو ہر کچھ ماننے والا ہوگا. وہ مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہوئے, کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. کوئی ایسا بھی ہوگا اور سب کے سب میرے نبی کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے, اولین و آخرین. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں محمود اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے. تعریف کرنے والے ہوں گے تو تعریف ہوگی نا, تعریف کرنے والے ہوں گے تو تعریف ہوگی نا. اور تعریف کب ہوتی ہے جب انعام ملے کوئی. علامہ ابن حجر کی بحث سنا رہا ہوں آپ کو میں. تعریف کب ہوتی ہے بھائی؟ انعام. اللہ رب العالمین اپنے نبی کو شفاعت کا صحرا سجائے گا. کیا میرے محبوب بروز قیامت, اے میرے محبوب جس کو چاہے تو جنت میں لیتا جا. جب یہ شفاعت کا صحرا جس کی سفارش تو کرے گا وہ جنتی ہوگا. جب یہ شفاعت کا صحرا میرے نبی کو عطا فرمایا جائے گا, جب یہ اعزاز پوری دنیا دیکھے گی, اولین و آخرین دیکھیں گے, منکرین و ماننے والے اور انکار کرنے والے دیکھیں گے, اس وقت اللہ کی ساری مخلوق میرے نبی کی حمد و ثنا کر رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. آیا مزہ کے لیے آیا؟ جب دیکھیں گے تو کیسا مزہ ہوگا یار. اس لیے کہتے ہیں بادب لوگوں سے بیٹھو, بادب چیزیں ملیں گی آپ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا شفاعتی لمن شہد اللہ الہ الا اللہ مخلصا یصدق قلبہ لسانہ ولسانہ قلبہ. اب یہ حدیث مبارکہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بس جو تھوڑی بہت کسر رہے گی نا دماغ میں, یہ حدیث پاک سن کے وہ بھی نکل جائے گی انشاءاللہ. میرا آقا کریم نے فرمایا میں ہر اس امتی کی شفاعت کروں گا, ہر اس شخص کی سفارش کروں گا, ہر اس شخص کی سفارش کروں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا. بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے حدیث, بات اب شروع ہوئی ہے. ادھر سے بات اب شروع ہوئی ہے. فرمایا یصدق قلبہ لسانہ. دنیا کا دستور یہ ہے, آپ کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں, اگر کوئی دنیا میں صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرے تو تصدیق کی ضرورت ایسے ہی, تو تصدیق کی حاجت نہیں ہوگی. کوئی بھی شخص دنیا میں یہ کہہ دے مسلمان ہوں, میں مسلمان ہو گیا, تو کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں بھی ثبوت بھی دے تو کہاں سے مسلمان ہوا. ایسے ہی صرف اقرار ہی تصدیق ہے. مسلمان کو ماننا ہے, حکم ہے اللہ کا, دنیا میں جو کہہ دیں کہ میں حضور کو مانتا ہوں تم اس کو مان لو. یہ دنیا میں دستور ہے اسلام کا. مگر قربان جاؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر کہ اللہ رب العالمین میرے نبی کو وسعت دے گا, وہ طاقت دے گا کہ یصدق قلبہ لسانہ. میرا نبی بروز محشر جس کی سفارش کرے گا اس کو کیسے پرکھے گا, کیسے دیکھے گا. میرا نبی یصدق قلبہ لسانہ. میرا آقا نے فرمایا میں اس کے قلب پر نظر کروں گا. کس پر نظر کروں گا؟ اس کے دل پر, اس کے دل پر نظر کروں گا. کس چیز کی نظر کروں گا؟ کہ دنیا میں اس نے جو میرا کلمہ پڑھا تھا اس کی زبان اس کے دل کے ساتھ تھی یا زبان دل کے بغیر تھی. تصدیق بالقلب. میں خود دیکھوں گا دنیا کی زندگی کا. تصدیق بالقلب. دنیا کی دوسری دنیا کہ اس کا دل اس کی زبان کے ساتھ تھا کہ نہیں تھا. دنیا میں جس کلمے کے ساتھ اس نے زندگی گزاری, جس عبادت میں اس نے زندگی گزاری, اس کا دل اس کے ساتھ تھا کہ نہیں تھا.
اگر تیری زبان تیرے دل کے ساتھ ہوگی، میرا آقا فرماتے شفاعتی، میں تیری بروز قیامت سفارش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک حدیث مبارکہ، دوسری اب حدیث مبارکہ سنیے، اللہ اکبر، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ لوگ کہتے ہیں ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہمیں جو سبق ملا نا، جو ہمیں سمجھ آیا قرآن اور حدیث سے، یہ کہنا چاہیے کہ ہم در مصطفیٰ پہ جا رہے ہیں۔ ہمیں جو قرآن و حدیث سے بات سمجھ آیا، کیوں عمرہ کیوں بھائی؟ وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے نا، وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں مولانا کہ ہم در مصطفیٰ کی تو آپ ترغیب دلا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمرہ نہ کہیں، لیکن وہاں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ ارے بھائی بات یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو گھر سے چلے میری قبر کی زیارت کے لیے، کیا بات ہے، بہت خوب، جو چلے من زار قبری، اس میں جو وجبت کا لفظ ہے نا، بہت بڑے محدث ہیں، علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں۔ آپ نے فرمایا جو وجبت کا لفظ ہے نا، وجبت لہ، جو خود میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پر واجب ہے اس کی سفارش، فرما رہے ہیں کہ اس کے کئی مقاصد ہیں۔ میرا نبی سفارش قیامت کے دن سفارش علماء بھی کریں گے، انبیاء کرام بھی کریں گے، ابو بکر بھی کرے گا، عمر بھی کرے گا، عثمان بھی کرے گا، علی بھی کرے گا، میرا غوث بھی کرے گا، میرا مرشد بھی کرے گا، ساری دلیلیں ہیں میرے پاس۔ بے شک کریں، علماء بھی کریں گے سفارش، جس نے علماء کو وضو کروایا وہ بھی سفارش کرے گا، اس کی بھی سفارش ہوگی، یوں کہہ لیں آپ سے، بے شک، جس نے صرف علماء کی ڈیوٹیاں سیدھی کی اس کی بھی سفارش ہوگی۔ علامہ تقی الدین سبکی فرماتے ہیں وجبت لہ کا مطلب کیا ہے؟ ارے سب سے افضل شفاعت اس کی ہوگی جس کی خود مصطفیٰ فرمائیں گے۔ شفاعت میں سب سے افضل شفاعت کس کی ہے؟ جس کی خود مصطفیٰ فرمائے۔ ارے مصطفیٰ اس کی سفارش خود فرمائیں گے جو مصطفیٰ کے در پر آئے گا، اور مصطفیٰ کے در پر جو آئے گا مصطفیٰ نے فرمایا میری شفاعت تجھ پر واجب ہو گئی۔ مطلب یہ ہو گیا، علامہ سبک الدین تقی الدین سبکی فرماتے ہیں، مطلب یہ ہوا اب تو بے فکر ہو جا، اللہ نے چاہا تو تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ارے در مصطفیٰ پر جانے والوں، خدا کی قسم تمہارا خاتمہ اللہ نے چاہا تو ایمان پر ہوگا، ایمان پر ہوگا تو اسی لیے تو حضور نے فرما دیا میرے در پر آؤ گے خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے گا اور میری شفاعت بھی تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی جاؤ گے در مصطفیٰ پہ جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس سے ہو پائے نا مدینے میں مر جائے، خود نہ مرے، دعا کرے، جس سے ہو پائے، جس کے مقدر میں ہو، جس کی تقدیر میں ہو، مدینے میں مر جائے۔ مرنا تو ہے ہی ہے نا، میرا آقا ترغیب فرما رہا ہے، خود ترغیب دے رہے ہیں میرے، جس کے نصیب میں ہو نا التجا کرو کہ مدینے میں مر جائے، کیونکہ میں اس کی خود سفارش کروں گا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ میں اس کی خود سفارش کروں۔ اب میں ظاہر مدینہ سے میں ایک اور حدیث اس کے بعد سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ کریم سب مسلمانوں کو در مصطفیٰ کی حاضری نصیب فرمائے، کیسے نصیب فرمائے۔ مدینے میں جو گئے ہیں نا وہ میری بات کو بڑی اچھی طرح سمجھیں گے۔ مدینے میں جاتے ہیں، جب حاضری کے لیے پیش ہوتے ہیں تو وہاں پر جو شرطے ہوتے ہیں وہ رخ پھیر دیتے ہیں، وہ قبلے کی طرف رخ کر دیتے ہیں، قبلے کی طرف۔ بات یہ ہے ہم نماز قبلے کی طرف پڑھیں اور دعا ہم حضور کی طرف کریں، یہ مناسب ہے؟
یہ نماز قبلے کے بغیر ہوتی ہے؟ چاہے مسجد نبوی شریف میں چلے جائیں، پھر دعا کو قبلے کے ہم دعا ہم حضور کی طرف کیوں کریں؟ ایک سوال ہے، ہم اس کا جواب پوچھتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے۔ بڑا خوبصورت جواب دیا ہے، کمال کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت بڑے سب سے پہلے محدث ہیں کتب احادیث کے، جنہوں نے احادیث کی کتاب لکھی موطا امام مالک، احادیث کے سب سے پہلے مصنف اور مدینے کے سب سے پہلے مفتی امام مالک علی رحمہ۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ بادشاہ منصور بیٹھا ہوا تھا، وقت کا بادشاہ۔ مسجد نبوی شریف میں آپ سے شرعی مسئلہ ڈسکس کرنے لگ گیا، دنیاوی گفتگو نہیں، شرعی مسئلہ پوچھنے لگا۔ آپ نے فرمایا، امام مالک نے، یا امیر المؤمنین لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد، فرمایا اے امیر المؤمنین، اے بادشاہ، جہاں مسجد میں بیٹھ کر تم مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا نا، مسئلہ پوچھتے ہوئے، دین کا مسئلہ پوچھتے ہوئے اپنی آواز کو آہستہ رکھ۔ توجہ رکھیے گا ذرا، بڑی خوبصورت بات ہے۔ کیا فرمایا؟ لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد، دینی مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ امام مالک نے فرمایا، ارے اے امیر المؤمنین بادشاہ، اپنی آواز کو پست رکھ، آہستہ رکھ، اپنی آواز کو جھکا لے، اپنی آواز کو جتنا ہو سکے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی بارگاہ میں آواز کو بلند مت کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آگے جو آپ نے جواب دیے، فرمایا وَإِن كَانَ مَيْتًا كَحُرْمَتِهِ حِجًّا، میرے نبی کی تعظیم آج بھی ویسی کی جائے گی جیسے میرے نبی کی حیات میں تعظیم کی جاتی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد نا ابو منصور بادشاہ نے امام مالک سے سوال کیا، یا ابا عبداللہ، وہی سوال جو میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے کیا تھا، عرض کی کہ استقبل قبلۃ و ادعو استقبل رسول اللہ، میں جب دعا کروں اللہ سے تو میرا رخ حضور کی طرف ہو یا قبلے کی طرف؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، تحریر مدینہ جو ہے وہ بھی توجہ سنیے گا، کیا بات، رخ کہاں ہونا چاہیے؟ دعا کے بعد میں در مصطفیٰ کی طرف رخ کر کر دعا مانگوں یا قبلے کی طرف رخ کر کر دعا مانگوں؟ کیا بات۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، وَلَمْ تُصَرِّفْ وَجْهَكَ، اے امیر المؤمنین، تو اپنا چہرہ در مصطفیٰ سے کیوں پھیرتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، وَلَمْ تُصَرِّفْ وَجْهَكَ قِبْلَكَ، وجہ کا، تو اپنا چہرہ حضور کے در سے کیوں پھیرتا ہے؟ کس ریزن سے پھیرتا ہے؟ وجہ کیا؟ اللہ اللہ، کیوں پھیرتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اب دلیل دیکھیں، اب دلیل دینا شروع کر دی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے، سمجھایا قیامت تک کے لیے سبق دے گی امت کو۔ بے شک، بے شک، فرمایا اس در سے رخ نہ پھیرو، یہ وہی در ہے، وہو وسیلۃ ابیک آدم علیہ السلام، یہ وہ ذات ہے جو تیرا بھی وسیلہ ہے اور تیرے والد حضرت آدم علیہ السلام کے بھی وسیلہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا، اے امیر المؤمنین، یہ تیرے بھی وسیلہ ہے، تیرے والد کے بھی، تیرے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کے بھی وسیلہ ہے۔ فرمایا استشفع بھی، ارے ان کی طرف رخ کر اور ان سے التجا کر کہ آقا مہربانی فرمائے، شفقت فرمائے، آقا کرم کرے، قبول فرمائے اور سفارش کی بھیک عطا فرما دے۔ یہ سفارش کی بھیک مانگے میرے آقا سے کہ آقا فقیر آ گیا آپ کے در پر۔ میرے ساتھ جو ہے نا، میں جب مدینہ منورہ آزادہ اللہ شرط تعظیم قسمت نے جب انگڑائی دی اور حاضری ہوئی، مجھے اچانک میرا ایک کلاس فیلو بہت نیک آگا، بہت نیک، میرا کلاس فیلو تھا۔ کلاس فیلو سمجھتے ہیں کلاس فیلو کو نیک ہو، کلاس فیلو کہیں کہ نیک ہے تو باقی بہت نیک ہوگا۔ مجھے وہ وہاں اچانک ملا،
میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار مدثر یہ بتا کہ حضور کے در کی حاضری کا طریقہ کیا ہے؟ کیا بات. وہ بہت بڑا عامل تھا. اس نے مجھے کہا بات کی ہے کہ ایک بزرگ کو اس نے قصہ سنایا، وہ اپنے مریدین کے ساتھ حاضر ہوا آقا کریم کے در پر. تو مریدین بڑے خوش تھے کہ ہم اپنے مرشد کے ساتھ حضور کے در پر حاضر کری جا رہے ہیں، بڑے خوش تھے، اور آج کچھ کرم ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ انہوں نے حاضری دی آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد وہ فوراً ہی باہر ہو گئے. باہر تشریف لائے، وہ مریدین کہے یار اچھا مرشد ہے. ہم نے کہا تو آج تو حضور کی بارگاہ میں سفارشیں ہوگی، بات ہوگی، ہماری بھی بگڑی بن جائے گی، اور ہمارے مرشد تو چند لمحے ہی گزارے اور کہتے ہیں چلیں آئیں چلیں باہر چلیں، اور خاموشی کے ساتھ باہر آ گئے. حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ ارے فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے آقا سے عرض کیا آقا آپ کی ساری امت میں گندہ ہوں تو صرف ایک، آپ اللہ کی ساری تخلیق میں، ساری مخلوق میں سب سے اچھے اور رحیم ہیں تو آپ ہیں. کہتے جب میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی نا تو آقا مسکرا پڑے، اور میں نے کہا کہ آگے بس بات استشفع بھی، وہاں جا کے بھیک مانگو کہ آقا مہربانی فرمائے. فیشفعہ اللہ، جب تم بھیک مانگو گے تو اللہ بھی تمہاری سفارش کو قبول فرمائے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی نے، ہم جب پہنچے نا مدینہ منورہ میں، میرا آقا کتنی محبت فرماتے ہیں مدینہ سے، پہنچے نا مدینہ منورہ میں تو ایک صحابی دور انہوں نے اپنے چہرے پر جو نا دھول سے بچنے کے لیے کپڑا لے لیا آگے، کپڑا. تو آقا کریم نے ان کے چہرے سے کپڑے کو خود ہٹایا اور فرمایا خدا کی قسم اٹھا کر میرے آقا نے فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ نے مدینے کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کچھ بھی نہ ہو پائے نا، کبھی مدینے میں کچھ تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو کسی کو بتانا مت، چھپا لینا. مدینے میں کوئی تکلیف پہنچے نا تو میرا آقا فرماتے ہیں چھپا لینا اس کو. وہ پھر دیکھیں خبرگان کیسے جانتے ہیں، فرمایا کہ کل بروز قیامت میں تیری سفارش کروں گا کہ تو میرے در پر آیا تھا اور تجھے تکلیف پہنچی تھی، تو نے صبر کیا تھا، میں تیرا شفیع ہوں گا. یہ ہے مدینہ. پھر مدینہ کیوں نہ کہیں. اللہ کریم میرے آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور تمام حاضرین جتنی تشریف لائے مہمان علی گرامی تمام کے اللہ کریم حاضر کو قبول فرمائے. ہمارے بھائی حسان جو ماشاءاللہ در مصطفیٰ پہ حاضری کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کریم قبول فرمائے ان کے سفر کو، اور ہر قدم با قدم با ادب رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.